بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب چونکہ رمضان بس آیا ہی چاہتا ہے تو رمضان، حج اور جہاد، ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا انتظار ہوتا ہے ساری رغبت کے ساتھ، تمام ذمہ داری کے احساس کے ساتھ۔ مطلب ان تینوں مواقع کی آمد کا ایک وقت جب رہ جاتا ہے تو اس وقت گویا مسلمان اپنے نفس کی ری کنڈیشننگ کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے اور جہاد میں شریک ہونے سے پہلے۔ تو یہ خصوصاً یہ تین مواقع ایسے ہیں جو اپنے انتظار کو نفس کا کنڈیشنر بنا دیتے ہیں۔ تو آدمی ان کے آنے تک ایسا مخلصانہ اور عاشقانہ انتظار کرتا ہے ان کی آمد کا کہ وہ انتظار ہی آدمی کو ان تین مواقع میں اچھی طرح داخل ہونے کے لائق بنا دیتا ہے۔ تو رمضان بھی بس آیا ہی چاہتا ہے، تو اس کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور ان باتوں کا آغاز مثال کے طور پہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ خلق فرما دیا اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ خود کو تخلیق ثانی کے عمل میں رکھنا، یعنی خود کو دوبارہ پیدا کرتے رہنا، یہ اللہ کا نظام خلق و امر ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جب وجود میں آ گئے تو پھر وجود کے کمالات، وجود کی معیاری حالتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ تخلیق کے عمل سے گزارتے رہنے کا نام ہے۔ تو رمضان شریف جو ہے وہ اس میں اس کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے، یعنی رمضان کا سب سے بڑا مصرف یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کی ہر ساعت ہمارے لیے ایک نیا مرحلہ تخلیق اور ہمارے اندر ایک نئی قوت تخلیق لے کر آیا ہے۔ تو اس موقع سے، اس مہینے بھر کی مدت سے فائدہ نہ اٹھانا، وہ اپنے ساتھ گویا غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس مہینے کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ نفس کو بڑے احوال سے نہ صرف یہ کہ مانوس رکھا جائے بلکہ بڑے احوال کی پیدائش کے عمل کو نفس میں جاری رکھا جائے۔ اسی کو کہہ لیں کہ ہم دوسرا نام دے رہے ہیں کہ تخلیق ثانی کے عمل کو جاری رکھو، کیونکہ میں ایک جسم ہوں، میں ایک حال ہوں۔ وجود نام ہے ہیپننگ کا اور بیکمنگ کا۔ وجود کی دو ہی سطحیں ہیں نا،
کہ میں ایک واقعے کے طور پر موجود ہوں اور اس موجود ہونے کے کچھ معیاری احوال ہیں جو میرے موجود ہونے کی معنویت اور حقیقت کو مسلسل اسٹیبلش کرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح مجھے وجود کو صورت میں محفوظ رکھنے کے قوانین کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ محفوظ رکھنے کے ضابطوں کی طرف بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ گویا میرے لیے ایک فطری موقع فراہم کر دیتا ہے کہ میں اپنے موجود ہونے کو وجود کے بہتر احوال کا حامل بناؤں، یعنی وجود بطور بیکمنگ کو جو ہے وہ اس مہینے میں ایک حالت کمال اور حالت عروج میں رکھوں۔ یعنی بیکمنگ کسے کہتے ہیں؟ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں بیکمنگ۔ تو میری اور آپ کی ہر پہلو سے یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہونے کی جگہ پانے کے بعد، ہونے کا شرف حاصل کر لینے کے بعد ہوتے رہنے کے عمل کو اپنے اندر جاری رکھیں۔ واضح نہیں، اس کو کہہ رہے ہیں ہیپننگ سے بیکمنگ میں رہنا۔ اس پہلو سے اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج یہ خواہش ہے کہ ایک نظام العمل سا بنایا جائے جس کی پابندی کر کے اس مہینے میں جو بہترین نعمتیں اللہ نے ہر ایک کی دسترس میں دے رکھی ہیں انہیں حاصل کر لیا جائے۔ اس کی تمہید یہ ہے کہ بندے کی، مسلمان کی اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنی واحد پہچان بنا لینے والے کی نفسیات تین چیزوں پر گویا تین پلرز پر کھڑا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ ایک ستون ہے تقوی، ٹھیک ہے نا، دوسرا ستون ہے ذکر اور تیسرا ستون ہے اخلاص۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی یہ تین بنیادیں ہیں اور مسلمان اپنی نفسیات کے بنیادی محرکات کے طور پر انہیں اپنے اندر زندہ حالت میں مسلسل فنکشنل رکھتا ہے، وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ایک مستقل ذمہ داری، یعنی ترک معصیت کو ادا کرنے کے لیے درکار قوت۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی تقویٰ وہ بنیادی ملکہ ہے ہماری فطرت کا جو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب کروا سکنے والی قوت کے حامل بن جائیں۔ دوسرا جو ہے ذکر اس لیے ہے تاکہ ہم اس دین کے دوسرے سب سے بڑے مقصد کو ادا کرنے کے لائق ہو جائیں، اور وہ دوسرا مقصد ہے ترک غفلت۔ جس طرح تقویٰ ہمیں معصیت سے بچانے کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ یہ اگر ہمیں میسر آ جائے تو پھر غفلت سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے، پھر ہم غافل نہیں رہتے۔ تیسرا جو اخلاص ہے، یہ جیسے ایک آموختہ کی طرح دوہرا رہا ہوں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اخلاص تقویٰ اور ذکر کا مجموعہ ہے۔ یعنی اخلاص جو ہے
وہ تقوی اور ذکر دونوں اگر اپنی بہترین حالت کے ساتھ نفس میں مرکزی جگہ بنا لیں تو اس کے نتیجے کو اخلاص کہتے ہیں۔ مخلص بندہ کون ہے؟ جو تقوی کی مدد سے گناہ سے بچ رہا ہے اور ذکر کی رہنمائی میں غفلت سے آزاد ہے۔ تو جو ترک معصیت اور ترک غفلت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب ہے، وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی گویا تقوی اور اخلاص تقوی اور ذکر دو پروں کی طرح ہیں۔ یہ پر جس پرندے کو اڑاتے ہیں وہ پرندہ اخلاص ہے۔ تو یہ تین جو نفس ایمانی کے بنیادی ترین مستقل ترین احوال ہیں، یہ تینوں جو ہیں رمضان میں گویا اپنی پرورش اور اپنی تقویت کا پورا سامان کسی بڑے مجاہدے میں پڑے بغیر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشی گئی اس آسانی سے فائدہ نہ اٹھانا وہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ تو ہم کوشش یہ کریں، مطلب ہم سب، میں اور آپ سب مل کے یہ کوشش کریں کہ اس مہینے کا ایک مقصود بنا لیں کہ یا اللہ میں نے اس رمضان میں اپنا یہ مقصود بنایا ہے کہ مجھے وہ تقوی حاصل ہو جائے جو گناہ سے دور رکھتا ہے، وہ ذکر نصیب ہو جائے جو غفلت سے پاک رکھتا ہے، اور ان دونوں کے حاصل ہو جانے کے فطری نتیجے کے طور پر وہ اخلاص عطا ہو جائے جو اخلاص خود مجھے اپنے آپ سے خالی کروا کر تجھ سے بھر دیتا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے خالی ہو کر اپنے رب کی یاد، اپنے مالک کی مرضی اور اپنے معبود کے حکم سے بھر جائے، یعنی اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی نہ احوالی، نہ ذہنی، نہ عملی کوئی ایسی جہت نہ رہ جائے جو اس کی بندگی کی طرف واضح اشارہ نہ کرے۔ میری اور آپ کی کامیابی کیا ہے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر حال اور میرا ہر خیال میرے عبداللہ ہونے پر ناقابل تردید شہادت دے۔ جو آدمی اس ذمہ داری سے بچ رہا ہے وہ بے وفا ہے، وہ گویا موجود بامانی انداز میں موجود رہنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ چیلنج یہ ہے کہ تم بالکل ایک ایبسرڈ بینگ کی طرح رہنا چاہتے ہو، تم محض ایک بائیو بینگ کی سطح پہ رہنا چاہتے ہو، یا تم اپنے وجود کو اس کے پیرلل ایک بہترین حالت شعور کے ساتھ پروان چڑھانے کی حالت میں موجود رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے وجود کو مستند بنانا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سند پر؟ تو اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو گویا تم بندگی تو بہت دور کی بات ہے، تم انسان کی حیثیت سے موجود رہنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس مہینے میں میرا مقصود یہ ہو کہ یا اللہ میں ہیپننگ کی جگہ پر شکر گزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بیکمنگ کے پروسیس میں مرتے دم کے لیے خود کو ڈال دینا چاہتا ہوں، جس پروسیس کی تکمیل تیرے تقوی پہ ہوتی ہے، تیرے ذکر پہ ہوتی ہے، تیرے ساتھ اخلاص پر ہوتی ہے، یعنی وجود کو اس کی حقیقت کی فراہمی پر ہوتی ہے۔ تو میں اس مہینے کو صرف اس لیے گزاروں کہ مجھے میرے موجود ہونے کی حقیقت اس زور کے ساتھ میسر آ جائے کہ پھر میرا وجود اپنے حقیقی پن کے احوال سے مرتے دم تک دستبردار نہ ہو، خالی نہ ہو۔ تو اس مقصد کو بنا کر ہمیں یہ رمضان گزارنا چاہیے۔
اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے اندر نہ کوئی ذہنی نتائج پیدا کر رہا ہے، نہ اخلاقی ثمرات پیدا کر رہا ہے، نہ عمل کی وہ قسمیں ہم اس سے اخذ کر رہے ہیں جو عمل مفید ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور جس عمل کے نتیجے میں یہ دنیا اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ بن کر سامنے آتی ہے۔ مطلب ہمارا دین ہمارے وجود کی حقیقت کو خیال، حال اور افعال سے ثابت کرنے میں فی الحال خود ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ تو اپنے دین کو خود اپنے لیے اتنا زیادہ معطل ہم نے کر رکھا ہے کہ اب انسانی ذہن کو اپنی بہتری کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، انسانی ارادے کو اپنی مضبوطی کے لیے جس عزم کی حاجت ہے، انسانی طبیعت، قلب اور نفس کو اپنی نمو کے لیے جس حال کی احتیاج ہے، ان میں سے کوئی خیال، کوئی حال اور کوئی عزم، کوئی ارادہ، کوئی عمل جو ہے وہ دین سے براہ راست اخذ ہونے کی حالت میں خود ہمارے اندر موجود نہیں رہا۔ تو اس مکمل خلا کو بھرنا ہے ہمیں اس رمضان میں، واضح ہے نا؟ تو اس کے لیے مجھے کچھ مطلب تدبیریں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور وہ اس پہلو سے بھی عرض کرنی ہے کہ ان تدبیروں پر میں بھی عمل کروں اور اس کا آپ کے سامنے وعدہ کروں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اور تاکہ یہ کہ رمضان جو ہے وہ پردیسیوں کی طرح بن بلائے اجنبی مہمانوں کی طرح نہ گزرے، ایک جبر بن کے نہ گزرے، بلکہ ایسا لگے کہ اس زمانے میں جیسے اسپیس میں ہمارا ایک وطن ہوتا ہے، اسی طرح ٹائم میں بھی ہمارا ایک وطن ہوتا ہے۔ تو زمانے میں ہمارا جو وطن ہے وہ رمضان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں اپنے وطن زمانی میں پہنچاتا ہے، اور جس طرح اپنے وطن کے ساتھ تعلق کے جو فطری احساسات اور آداب ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو ہمیں وہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے اس وطن زمانی سے، اپنے اس وطن روحانی سے میچ کرنے والے احساسات اور جذبات اور احوال پیدا کر کے دکھاؤ، اور ذرا بھی کوشش کرو گے تو وہ احوال کسی بڑے مجاہدے میں پڑے بغیر حاصل ضرور ہوں گے، یہ ضمانت ہے اس مہینے میں۔ تو اس کے لیے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے آئے ہیں کہ اللہ کی درست معرفت کے ساتھ اللہ کی محبت اور خشیت اپنے اندر بیدار رکھنا، یہ کل دین ہے۔ کل دین آیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے تمام ضروری آداب تعلیم کرنے، اور ان آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی درست معرفت کے ساتھ اس سے محبت کرو اور اس سے ڈرو۔ تو کیونکہ آدمی کی نفسیاتی اور فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ صرف ڈرا ہوا نہیں رہ سکتا، یعنی آدمی کو ڈر سے بہرحال ایک مغایرت اور ایک اجنبیت ہے، یعنی ڈر پر آمادہ ہو جانا یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے۔ تو آدمی اپنے تمام جذبات و احساسات کو یا اپنے پورے نظام زندگی کو محض ڈر کے محور پر نہیں چلا سکتا، وہ اس کے لیے ہمیشہ ناگوار رہے گا۔ یعنی اگر صرف ڈر ہے تو وہ چاہے کسی کا بھی ہو وہ ہمیشہ ناگوار ہے۔
تو اسی وجہ سے محبت کو اللہ سے تعلق کا ایک ایسا تقاضا بنایا گیا ہے جو ڈر کو اپنے سائے میں رکھے. یعنی اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اپنی واقعی ماہیت میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو پرائمری کیفیت ہے وہ محبت کی ہے. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت ممکن ہی نہیں ہے محبوب کے ڈر کے بغیر. جو جتنا محبوب ہوگا اس کے ساتھ میرے تعلق میں اس کو ڈرنے کا حال ضرور، اس سے ڈرنے کا حال ضرور شامل ہوگا. تو خیر مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت اللہ سے ڈرنے کو واجب کرتی ہے. اب یہاں سے کھڑے ہو کر اب ہمیں آگے چلنا ہے. واضح نا؟ یعنی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے جذبہ احسان مندی کی شدت سے اس کی پسند ناپسند کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند پر غالب رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اس حضور کو جو اس کی محبت اور اس کی خشیت دونوں کو ایک حال کے طور پر محسوس کروائے. یار ہم اس ذات کے بندے ہیں جس سے تعلق کا ایک حال ہے اور اس ایک حال میں محبت اور خوف دونوں جمع ہیں. یہ صرف اللہ ہے جس کے تعلق کے حال میں محبت اور خشیت ایک ہی احساس کے دو حصے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے محبت اور جس کا ڈر ایک ہی احساس کی طرح محسوس ہو. آپ سمجھے؟ تو یہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کا ایک احساس میں ڈھل جانا ہے، یہ اصل میں ریئلائزیشن ہے کہ میں پورے طور پر ڈیپینڈ کرتا ہوں اپنے موجود ہونے کی تمام حالتوں میں اللہ پر. مکمل طور پر میری ڈیپینڈنس میرے لیے اچھی طرح ریئلائزڈ حالت میں موجود ہے. تو جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی درست معرفت کے ساتھ اس کے تعلق کو اپنے اندر پیدا کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی، اس کا سب سے مستقل، سب سے مرکزی، سب سے بنیادی حال ایک بلینڈ کی طرح ہوگا جو اس کی محبت اور اس کے خوف کے مل جانے سے تیار ہوتا ہے. یعنی اللہ کی محبت کا ایک جز بھی اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہے. اللہ کے خوف کے صحرائے اعظم کا ایک ذرہ بھی اس کی محبت سے عاری نہیں ہے. تو یہ جو محبت اور خوف میں آئیڈینٹیکل ہو جانے کی حالت ہے، محبت اور خوف میں ایک حصی وحدت میں ڈھل جانے کی حالت ہے، یہ صرف تعلق باللہ کا خاصہ ہے. آپ کبھی غور کریں کہ اللہ سے ڈرنا ہو یا اللہ پہ مرنا ہو، یہ ازروے احساس لذیذ ہیں، نفس میں اطمینان کی حالت پیدا کرتے ہیں، نفس میں فخر کے جذبات پیدا. اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ کیسی عجیب معجزاتی صورتحال ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت ازروے احساس ایک ہے، ازروے فہم دو ہے. محبت اور خشیت ذہن میں دو ہیں، احساس میں ایک ہیں. یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا وہ معجزہ ہے جس کو ہر شخص ایکسپیرینس کر سکتا ہے. واضح ہے نا؟ تو اتنی بڑی معجزاتی فضا میں اتنے بڑے معجزاتی سانچے کی فراہمی کے ساتھ خود کو ان وجودی احوال میں ڈالنے سے ڈرنا جہاں تعلق باللہ
کی یہ صورتیں اپنا ظہور کرتی ہیں اور ہمیں حاصل ہوتی ہیں، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، یہ انتہائی خود آزاری کی بات ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اس جذبے سے اٹھیں کہ یا اللہ آپ کے تعلق کی ساری احساساتی تشکیل کا عمل بھی اس مہینے میں آپ کی توفیق سے مکمل کروں گا، اور اس کی تکمیل یعنی اللہ سے تعلق کے احساسات کی تکمیل کا صرف ایک راستہ ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے کو اس طرح دیکھو کہ اللہ نے تمہارے تصرف میں تمہاری مرضی کے پر چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی تشکیل جدید اور تخلیق نو کرتے رہو۔ انسانی اختیار کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ نے مجھے مکمل طور پر مختار اور آزاد اور اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنی ہر سانس میں اپنے آپ کو نئے سرے سے تخلیق کرتا رہوں۔ یہ ہر آدمی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تو اتنے بڑے اختیار کو کام میں نہ لانا یہ بے وقوفی کی بات ہے نا، کہ میں جھاڑو دینے کے اختیار کو تو کام میں لاؤں اور دنیا پہ حکومت کرنے کی قوت کو معطل رکھوں، یہ ناسمجھی کی بات ہے نا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلا یہ کہ میں یا اللہ میں آپ کے تعلق میں اپنی احساساتی تکمیل کروں گا اس مہینے میں، ٹھیک، یہ پہلا مقصد ہو گیا۔ دوسرا مقصد یہ کہ یہ میں نے اپنی ایک سچی خواہش اور اپنا ایک صادق جذبہ تو بتا دیا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن یہ کہ اب مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کیسے کروں گا، تو اس کا بھی جواب اللہ ہی کی طرف سے فراہم شدہ ہے، اور وہ جواب یہ ہے اتباع سنت کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت پیدا کیے بغیر تعلق باللہ کی کوئی شرط پوری نہیں ہو سکتی، نہ ذہنی شرط، نہ حسی شرط، نہ قلبی شرط، نہ روحانی شرط۔ یعنی تعلق باللہ اپنے ہر زاویے سے اس بات پر منحصر ہے کہ میں تعلق باللہ کے زندہ مجسمے کے ساتھ کتنی ہم آہنگی اور مناسبت رکھتا ہوں۔ یعنی تعلق باللہ کا کامل ترین مجسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق کی کوئی بھی جہت، اللہ سے تعلق میں کام آنے والے بے شمار راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنائے بغیر طے کیا جا سکتا ہو، اور یہ ساری کائنات پہ لازم ہے۔ یعنی یہ صرف انہی کے لیے ناممکن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان کے لیے بھی محال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ایک پرسنل شناخت رکھتا ہے اور ایک آفاقی حیثیت اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج بندگی سے مناسبت پیدا کیے بغیر اللہ محض ایک تصور ہے، اور میرا تعلق باللہ محض ایک تصور میں بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس بات مطلب میں اس پہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی وجود اور ایک آفاقی قانون ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ کی واحد مینیفیسٹیشن بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخی اور شخصی حیثیت ہے۔ وہ جن خوش نصیبوں کو اس شخصیت، اس ذات، اس سے پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
پر چلنے کا موقع مل گیا وہ خوش نصیب ہیں، لیکن ایک اللہ کا آفاقی قانون ہے، ایک اللہ کا قیامت تک کا قانون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی مزاج بندگی سے مناسبت پیدا کیے بغیر ہم اللہ کو حقیقی نہیں بنا سکتے، پھر اللہ حقیقی نہیں ہے، پھر بندگی حقیقی نہیں ہے، پھر اللہ سے تعلق کا کوئی بھی تصور اور احساس حقیقی نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں قیامت تک کے ہر آدمی کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو اس کا مطلب اپنی آفاقیت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ کی طرف سے آفاقیت کرنے سے، یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صوفیانہ اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیہ کا ایک نظریہ ہے جسے وہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، تو وہ اس کی تفصیل زیادہ ہے، وہ تعین اول میں ہے، لیکن اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، اس کی تفصیل زیادہ ہے۔ اس کا ایک پہلو جو فی الحال ہمارے لیے مفید ہے اس کی طرف اشارہ اس تک محدود رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں اس پرنسپل کو، اس ڈیوائن پرنسپل کو جس پر تمام نبیوں کی نبوت کا نظام چل رہا ہے، یعنی ہر نبی حقیقت محمدیہ کا ایک مظہر ہے، ہر نبی، یعنی آپ آسانی کے لیے کہیں کہ حقیقت محمدیہ کا کانٹینٹ بندگی اور اسلام ہے، توحید، بندگی اور اسلام، یہ حقیقت محمدیہ کا کانٹینٹ ہے، پرنسپل کانٹینٹ ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام بندگی، اسلام اور توحید کا گویا فعال مظہر بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی ہونے کا مطلب ہے حقیقت محمدیہ کا مظہر ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو تمام انبیاء علیہم السلام مظاہر ہیں اس حقیقت کے۔ تو ایک جو ختم نبوت کا جو ایک بڑا مطلب ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ نبوت تمام ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، جس سلسلہ نبوت کی ہر کڑی حقیقت محمدیہ کی مینیفیسٹیشن تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ختم نبوت سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام حقیقت محمدیہ کے مظاہر تھے، یعنی حقیقت محمدیہ کے کئی مظاہر ہو سکتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہیں، کہ حضرت لوط بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں حقیقت محمدیہ کے مظہر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظہر تو حقیقت تو واحد ہے، مظاہر کثیر ہیں۔ اس سلسلے کے ختم ہونے کا پہلا ہی جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اب حقیقت بھی واحد ہے اور اس کا مظہر بھی واحد ہے، اب حقیقت بھی آفاقی ہے اور اس کا مظہر بھی آفاقی ہے۔ اب آپ سمجھیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو اس پر ایمان لانا ان پہ واجب ہوتا جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قوم، اپنے علاقے اور ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے، میں وہ ہوں جو ہر قوم کے لیے آیا ہے، ہر علاقے کے لیے آیا ہے، ہر زمانے کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے ہر آدمی کے لیے آیا ہے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اب حقیقت محمدیہ کی وحدت بھی مجھ میں مینیفیسٹ ہو گئی ہے۔ حقیقت محمدیہ کا سارا کانٹینٹ انبیاء میں مینیفیسٹ ہوتا چلا آیا،
سوائے وحدت کے، اب وہ وحدت بھی مجھ میں مینیفیسٹ ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اس پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعلق باللہ کے حسی آداب ہوں یا ذہنی آداب ہوں، یعنی تعلق باللہ کی کوئی بھی قسم ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت یعنی اتباع پر مبنی مناسبت پیدا کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب میں نے اور آپ نے سب نے اللہ کی توفیق سے اگر یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ اپنی بندگی کو سچا، اپنے وجود کو مستند بناؤں گا اس مہینے میں تعلق باللہ کی اساس پر، یعنی تعلق باللہ کی اساس قانون فطرت میں بھی کام کر رہی ہے کہ چیزیں اگر مخلوق ہونے کی منکر ہو جائیں تو ان کا موجود ہونا لغو اور محمل ہے. اسی طرح چیز قانون ہدایت میں بھی چل رہی ہیں کہ اگر اللہ سے تعلق میں بندگی کی نسبت نہ ہو تو ان کا ہونا بے معنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال طور پہ پہاڑ اگر اپنے مخلوق ہونے کا انکار کر دے تو اس کا پہاڑ ہونا محال ہے. تو اسی طرح ایک انسان اگر اپنا بندہ ہونا فراموش کر دے تو اس کا وجود بندگی خطرے میں پڑ گیا نا. مجھے دونوں وجودوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وجود جو عالم فطرت میں وجود ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جو اللہ کے دوسرے عالم یعنی قانون ہدایت میں جو میرا وجود ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. دونوں دائروں میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر شے چاہے فطرت کی سطح ہو چاہے ہدایت کا درجہ ہو، دونوں جگہ موجود ہونے کی شرط اللہ سے نسبت کا شعور اور اقرار ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب مجھے اتنا بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، تو اس مقصد کو حاصل اسی ذات سے کروں گا جس ذات کی وساطت سے یہ مقصد مجھ تک پہنچائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اللہ کا پیغام بر جو ہوتا ہے وہ خود مجسم پیغام ہوتا ہے. آپ سمجھیں، قرآن اپنے تمام آئیڈیلز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول سیلف ہے. آپ سمجھیں، اور قرآن سے تو غلط فہمی کی گنجائش ہے. آئیڈیلز کے بیان سے سمجھنے میں غلطی عین ممکن ہے، لیکن آئیڈیلز کے لیونگ ڈسپلے میں غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن نے اپنے آپ کو حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بنایا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مقصد کو ظاہر ہے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ یا اللہ میرا سارا نظام احساسات، میرے نفس کے تمام محرکات اور داعیات آپ کے تعلق کی اساس پر قائم ہو جائیں. اس سے بڑا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ایسے محبوب بن جائیں کہ ہر محبت اس میں ضم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت پیدا کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہت سے کامل شعور بندگی ہیں اپنے ارشادات میں، ایک جہت سے کامل وجود بندگی ہیں اپنے اخلاق و احوال میں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ذوق بندگی میں نمونہ بنا لوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور مزاج بندگی سے جتنی مناسبت پیدا کرتا چلا جاؤں گا، یعنی مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے اور بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جتنی بھی مناسبت پیدا کرتا چلا جاؤں گا، اتنا اس مقصد کو حاصل کر لینے کا یقینی راستہ مجھ پہ کھلتا چلا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیا شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حق پرکشش ہے. یعنی حق میرے لیے پرکشش ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ کوئی بھی عمل اگر تمہیں فرض کیا تہجد کے لیے اٹھے ہو اور تہجد تمہیں مشکل محسوس ہونے لگے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد پڑھتے تھے، اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو ایک دم تہجد جو ایک بوجھ کی طرح تمہیں لگ رہی تھی وہ گویا پھول کی یعنی جنت کے میں کھلنے والے گلاب کے پھول کی پتی سے بھی زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہی بندگی کے تمام فرائض کو مرغوب اور پرکشش بنا دیتا ہے. آپ سوچیں نا کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حوالہ نہ بنے تو ہم لوگوں سے تو شدت خوف کی وجہ سے اگلا سانس نہ لیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور شافع المذنبینی کا اعجاز ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے تصور کو بھی ہمارے لیے سبک بنا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہنے کے عمل کو بھی ہمارے لیے خوشگوار بنا دیا ہے. جس بھی دینی عمل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع حالت میں دیکھیں گے وہ عمل آپ کو بوجھ لگے گا، ناگوار لگے گا. اور جیسے ہی اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میسر آ جائے گی ویسے ہی وہ عمل خوشگوار اور پرکشش لگنے لگتا ہے. تو بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دین کو ناگوار بنا دیتی ہے یا یہ دین کو پرکشش اور خوشگوار بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں سمجھتی. یعنی یہ اللہ کو محبوب بنانے کا دعویٰ لے کر اس محبت کو کافی سمجھتی ہے جس محبت کو اپنے ثبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت نہ ہو. تو بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی بے وفائی ہے جیسی شرک اللہ سے ہے. آپ سمجھیں نا جو بدعت کرتا ہے وہ ویسا ہی غدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ شرک کرنے والا الہ واحد کے ساتھ غدار ہے. تو اب آپ سوچیں مجھے تو یہ دو ذمہ داریاں دی گئی ہیں نا. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے وفادار رہو اس کی توحید کی حفاظت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے ساتھ. سمجھ تیسرا تو تیسری کوئی راستہ نہیں، کوئی چوائس نہیں. تو خیر تو اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی وجود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اخلاق ہے اس کے دو حصے ہیں جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہیں واضح. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تعلق کے آداب کو آمادگی کے ساتھ قبول کر کے اس سے مطابقت رکھنے والے رویے اور اعمال اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق سائنس آف ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا اخلاق اور اللہ کے بندوں، اللہ کی چیزوں، اپنے نفس کے ساتھ میرا اخلاق یعنی میرے تعلق کا نظام ہے اخلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سنتوں کو غور سے دیکھیں. اس میں انشاءاللہ کتابیں دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. وہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تعلق میں کیسے تھے اور مخلوق کے ساتھ تعلق میں کیسے تھے. ٹھیک ہے، تو بس اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو کہ جب مصلی پہ جاتے تھے تو قیام ایسا فرماتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ رکوع بھول گئے ہیں. سجدے میں جاتے تھے تو دیکھنے والے اس غلط فہمی میں پڑ جاتے تھے کہ شاید یہ اٹھنا بھول گئے ہیں یا وفات پا گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کے ساتھ یہ کہ پاگل عورت آپ کو ادھر ادھر گھمائے پھر رہی ہے.
تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاگل ہے، میں تو نہیں ہوں۔ تو خیر، تو اللہ سے محبت اس کی خشیت کے ساتھ، انسان سے محبت اس کی خیر خواہی کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ ہر انسان سے انسان کے تعلق کا پہلا تقاضا ہے اس سے محبت، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ انسان سے تعلق کا تقاضا ہے اس کی غیر متزلزل خیر خواہی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ پھر اس خیر خواہی اور اس محبت کے حدود اللہ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے طے ہوتے ہیں۔ پھر میں جہاد بھی کرتا ہوں تو جس تلوار سے کسی کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں اس شخص کا بھی خیر خواہ ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور ان چیزوں کو اپنے نفس کا واحد کنڈیشنر بنائیں۔ یعنی مجھے اللہ نے ایک وجود بندگی بنا کر خلق فرمایا ہے، اس وجود بندگی کا نظام چلانے والی تمام قوتیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے کا پابند ہوں۔ تو اب اس رمضان میں ذرا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی بساط، اپنی اوقات کے مطابق اپنے اندر جذب کرنے کی ہر سانس میں ایک نئی کوشش اور خواہش کرنی ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ ذرا رمضان جب شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے کہیں بھی کسی کتاب میں دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے، تو اب ایک رہنمائی کا پورا نظام فراہم ہو گیا نا۔ اسلام رمضان اس طرح گزارا کرتے تھے، بس اس طرح رمضان گزارو۔ تو واضح ہو گئی یہ بات۔ اب کچھ چھوٹی چھوٹی عملی احتیاطیں ہیں، وہ جیسے نمبر 1 نمبر 2 کہہ کے کی طرح عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں جس قدر روزہ رکھنا ضروری ہے اسی قدر انفاق کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس نے رمضان حالت فیاضی میں نہیں گزارا اس نے اپنے روزے کو ناقابل اعتبار بنا لیا۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ کی جہاں قید آ جائے نا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جس پہ بھی خرچ کر رہا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں، بڑا بن کے اسے نہیں دے رہا، بلکہ وہ میرا کم محتاج ہے، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ کیونکہ رمضان کے ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے میں اس نے میری مدد کی ہے نا، کہ اگر لینے والا نہ رہے تو دینے کا عمل غائب ہو جائے گا نا، دینے کی فضیلت چلی جائے گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ جہاں بھی آئے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا حوالہ جہاں بھی آئے وہاں یہ سمجھو کہ لینے والا اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، دینے والے کو جھک کے دینا چاہیے۔ اصل میں احساس محتاجی دینے والے میں ہونا چاہیے، لینے والے میں نہیں۔ اس اسپرٹ کے ساتھ رمضان انفاق کے بہاؤ میں گزارو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ زیادہ نعوذ باللہ زیادہ کا کیا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سخی بھی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شمائل اور اس میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتی تھی۔ یعنی رمضان میں وہ 11 مہینے کی بے مثل سخاوت میں بھی جس میں اضافے کی گنجائش نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اضافہ فرما دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انفاق کے ساتھ رمضان گزارنا، اور انفاق کا طریقہ ایک جو سب سے معمولی اور سب سے نچلے درجے کا انفاق ہے
وہ یہ ہے کہ جتنا خرچ تمہارا ایک دن پر آئے، ایک دن کی سحر و افطار پہ آئے، کم از کم اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دو، کم از کم، یہ کم سے کم ہے۔ اور جتنا خرچ عید کے اہتمام میں آئے اتنا خرچ کر دو چاند رات کے دن، سمجھ گئے نا؟ یہ کم سے کم ہے، اس کے نیچے بخل ہے، اس کے نیچے سنگ دلی ہے، واضح ہے نا؟ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ اس سارا سال میں کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں کرو تو ایک جیسے رمضان گزارنے کی اسپرٹ پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو گے کہ بہت سے غریب لوگ، بہت سے ضعیف لوگ چادر بچھائے ہوئے، تھوڑے سے پھل رکھے ہوئے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی معمولی سا ٹھیلا چھابا لگائے ہوئے، تو ان کے پاس جاؤ، ان کے اس مال کا سودا کرو، جو بھی مول بھاؤ کرنا ہے کرو، اور اس کے بعد اس کی قیمت انہیں دو، اس کو اپنے اس پہ ہاتھ لگاؤ، اس کو اپنی ملکیت بناؤ، اور وہ انہیں واپس کر دو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور فوراً چلے جاؤ۔ تو یہ بھی رمضان میں بار بار کرنے کا عمل ہے، واضح ہے نا؟ اور یہ نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ افطار سے پہلے کے کچھ منٹ اور افطار کے بعد کے کچھ منٹ یہ اس دن کا خلاصہ ہیں۔ یہ جو کچھ وقت ہے نا آدھے گھنٹے کا، مثال طور پہ 20 منٹ افطار سے پہلے، 10 منٹ نماز کے بعد، یہ وقت وہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اس وقت کو خوب دھیان کے ساتھ گزارو، خوب حالت ذکر میں گزارو، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ افطار کے وقت گویا پنجرے سے نکل آتے ہیں، گویا ایک قید سے چھوٹ جاتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح روزہ اتار کے پھینک دیتے ہیں اور گویا اپنا سارا روزہ غارت کر لیتے ہیں۔ تو افطار کے بعد کے 10 منٹ پوری یکسوئی اور حالت ذکر میں گزارنے کا اہتمام کرنا، تاکہ جو تم نے 10-12 گھنٹے کی مشقت کی ہے اس کی اجرت مل جائے۔ افطار کے بعد اس دن کے روزے کی اجرت اللہ دیتا ہے، تو اجرت دینے کے وقت میں ادھر ادھر نہ ہونا، سمجھ گئے نا؟ تو تیسرا جو بہت بڑا بس وہ ضرورت ہے وہ ہے قیام اللیل۔ تو آج کل تراویح کا معیار اکثر مسجدوں میں اچھا نہیں ہے، تو تراویح جو ہے وہ قیام اللیل کو دل کے جذبے بندگی سے ہم آہنگ نہیں کر پاتی، یعنی تراویح کی خراب کوالٹی۔ تو تراویح کو کافی نہ سمجھو رات کی عبادت کے طور پر، اس کے بعد بھی 2-4 نفلیں پڑھو، آدھا پون سپارہ پڑھو، سمجھ گئے؟ تو قیام اللیل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سحری کے وقت کو حالت ذکر میں گزارو، سحری کے وقت کو ان فکروں میں نہ گزارو کہ پانی زیادہ پی لوں، فلاں چیز ٹھنڈی ہے وہ کھا لوں تاکہ پیاس نہ لگے۔ یہ تو گویا آگے روزے میں جانے سے انکار کرنا ہے، یہ تو گویا یہ کہ اللہ کے آگے زرہ اور وہ کیا نام ہے سپر لے کے جانا، تو یہ سب نہیں، اس کو حالت ذکر میں گزارو۔ تو یہ جناب کر لیجئے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ چاند رات کو صرف ایک ابلیس آزاد نہیں ہوتا، روزے داروں کی اکثریت بھی آزاد ہوتی ہے۔ تو چاند رات کو جتنی بےہودگی ہوتی ہے اتنی سارا سال نہیں ہوتی، تو وہ اسی وجہ سے نا کہ یہ سب لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، یہ سب گویا رمضان میں قید میں تھے، یہ سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حدیث شریف میں چاند رات کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تو چاند رات کا جو جتنا بیداری کا حصہ ہے وہ اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارو، وہ اہتمام کے ساتھ دعاؤں میں گزارو کہ یا اللہ میرے روزے قبول بھی کر لینا
اور ان روزوں کو میری آئندہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بنا دینا. ٹھیک ہے، یہ آخری بات ہے رمضان کے لیے. اب اگلی بات ہے شوال کے لیے، کہ جس طرح شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گزارتے تھے، اسی طرح شوال رمضان میں حاصل ہونے والی نعمتوں کی حفاظت کا مہینہ ہے. تو شوال کو میں بہت الرٹ رہو، کیونکہ شیطان نیا آزاد ہوتا ہے تو اس کے انتقامی جذبات کیا ہوں گے، تو اس کی طرف سے خبردار رہو اور شوال کو الرٹ ہو کر گزارو کہ رمضان میں حاصل ہونے والی سعادتیں کہیں اس مہینے میں ضائع نہ ہو جائیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کو بھی 6 روزے اہتمام کے ساتھ رکھے ہیں. تو کوشش کرنا کہ شوال میں 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق مل جائے. ان 6 روزوں کی مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے ہماری ناقص عقل کے مطابق کہ رمضان سے ایک دم فاصلہ نہ آدمی اختیار کر لے، کہ جیسے سلام پھیرتے ہی سگریٹ نہ سلگا لے. بہت سے لوگ ہیں نا سلام پھیرتے ہی سگریٹ سلگا کے فارغ. تو یہ عمل رمضان کے ساتھ نہ کریں، رمضان کے اثرات کو پرولونگ کریں. تو یہ 6 روزے شاید اس وجہ سے بھی ہیں، تو یہ کریں. اور آخری ایک درخواست ہے کہ سب کے لیے نام بنام دعا کریں، خاص طور پہ حالت صوم میں، کہ اپنے دوستوں کے لیے سب کے لیے نام بنام دعا کریں. ایک دوسرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو یاد رکھنے کی کوشش کروں. تو کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ غائب کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو رمضان میں اگر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں تو میرے عمل کی کوئی کمزوری کا ازالہ آپ کی دعا سے ہو جائے گا. رمضان میں دن میں میری حقیقت کو میری صورت پر غالب رہنے کا موقع مل جاتا ہے. رمضان کا دن کیا ہے؟ میری حقیقت اپنے اظہار کے لیے میری صورت کی نفی کر دیتی ہے. جب رات آتی ہے، افطار کے بعد کا وقت ہے، وہاں پھر مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اب بھی اپنی صورت کو اپنی حقیقت سے مغلوب رکھو. تو بس یہ یاد رکھنا کہ روزہ اس طرح گزارنا ہے کہ صورت غائب رہے، حقیقت حاضر رہے، اور افطار کے بعد کا وقت سحری تک اس طرح گزارنا ہے کہ صورت مغلوب رہے اور حقیقت غالب رہے. کر کے دیکھنا، اللہ نے چاہا تو یوں لگے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت ہدایت پہ ہمیں پیدا کیا ہے، وہ فطرت ہدایت ہمارے روئیں میں بیدار ہو گئی ہے انشاءاللہ. اور یہ واصف صاحب اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اعتکاف کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان سے دعا کی خصوصی درخواست بھی کریں. تو غالب ہونا چاہیے یا سزا پانے کا؟ نہیں، محبت میں بے لوثی ضروری ہے. کہ میں آپ سے محبت کروں اس لیے کہ آپ مجھے اچھا کھانا کھلا دیں، تو ظاہر ہے آپ میری محبت کو قبول نہیں، میری محبت کے دعوے کو قبول نہیں کریں گے. تو یہی قانون اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی ہے کہ اللہ سے تعلق میں بھی بے لوث ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، کیونکہ جنت مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ میں تجھ سے دنیا میں عافیت مانگتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عافیت مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تو یا اللہ میں جو بھی تیرے علاوہ تجھ سے جو چیزیں مانگتا ہوں وہ اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ان چیزوں کو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اصل مقصود ہے تجھے خوش کرنا، ورنہ مجھ پہ چھوڑ دیا جائے تو میں تو تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں.